السلام علیکم. آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد منصور انور. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی برائیاں پیدا ہوتی چلی گئی ہیں جو کہ ہماری نوجوان نسل کو بہت بری طریقے سے متاثر کر رہی ہیں. اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے محمد شہباز صاحب کو، جو قرآن و حدیث کے متعلق کافی وسعت رکھتے ہیں. پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم چھوٹا سا انٹروڈکشن لیں گے شہباز صاحب کا، اور اس سے پہلے ہم آج کا آپ کو موضوع بتا دیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اور ہم. اہم ہے نوجوان نسل کے لیے. میں چاہوں گا کہ وہ یہ سنیں، اور نہ صرف سنیں بلکہ اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں. تو چلتے ہیں شہباز صاحب کی طرف. السلام علیکم شہباز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. اور شہباز صاحب آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ آج کل ویکیشنز پہ ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے. ویکیشنز میں ایسے نارمل روٹین نہیں ہے، بس گھر کے کچھ کام کاج ہیں. آپ کو بتاتے چلیں شہباز صاحب ہمارے بہت ہی اچھے اور ماشاءاللہ بہت ہارڈ ورکنگ جو ہے نا وہ انجینئر ہیں. سعودی عرب میں آج کل ہوتے ہیں، لیکن آج کل یہ چھٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا ان سے وقت لے لیا جائے اور ان کے علم سے خود تو مستفید ہوئی اور لیکن آپ کو بھی کریں. تو ڈائریکٹ ہم کویشچن پہ چلتے ہیں. تو پہلا کویشچن شہباز صاحب سے میرا یہ ہے. شہباز صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج کا نوجوان قرآن سے اتنا دور کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور بھائی، اس میں جو ہے وہ میری رائے تھوڑی سی شاید مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان قرآن سے دور نہیں ہے، قرآن کے فہم سے دور ہے. ہم آج آپ دیکھیں تو آج کے نوجوان کی ہماری ایکسیس زیادہ ہے. پڑھنا لکھنا بھی، مطلب ایک اگر آپ پرانے وقتوں میں چلے جائیں تو لوگوں میں ایک یہ بھی قابلیت تصور کی جاتی تھی کہ جی قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن پڑھ لیتے ہیں. جی بالکل بالکل. جبکہ آج ہمیں یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ کہ کوئی شخص قرآن پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا. ہر شخص قرآن پڑھا ہوا ضرور ہے. لیکن مسئلہ ہے اس کے اندر. مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے اپنی بات سٹارٹ کی، کہ قرآن سے دور نہیں، اس کے فہم سے دور ہے. کہ آج ہمارا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ الف لام میم پڑھیں گے تو جی 30 نیکیاں مل گئی. ہم نے قرآن کو ایک ریڈنگ بک کے طور پہ تصور کر لیا، اور اس سے ہم بس ثواب اور ثواب اور ثواب اکٹھا کرنے کے چکر میں. آپ کا کہنے کا یہ مطلب یہ کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف ثواب کی نیت سے ہی پڑھنا شروع کر دیا. ہم نے صرف جو قرآن کا جو حقیقی مقصد تھا کہ یہ جس امت کے لیے آئی تھی، جس عظیم قوم کے لیے آئی تھی، اور یہ جس طرح سے رہنما اور رہبر بن کے آئی تھی، ہم نے اس کو جو ہے وہ مقصد کو، جو اس کا آپ کیا لیں کہ پرائمری پرپس تھا، اس کو ہم نے سیکنڈری کر دیا. ثواب تو دیکھیں آپ کو ہر صورت میں ملے گا ہی ملے گا. جی بالکل. وہ تو آپ وہ اللہ کا قانون ہے، وہ تو اللہ کا قانون ہے. بالکل. اس میں تو وہ ایک یونیورسل چیز ہے، اس میں تو آپ دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو ملے گا یا کس طرح پڑھیں گے. ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. جی. لیکن ہم نے اس کو سمجھنا، اس کے اوپر جیسے حکم تھا کہ ایمان لے کے آنا اور اس کے اوپر یقین رکھنا، کہ جیسے اسی صورت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تو مانا تو، لیکن صحیح ایکچوئل میں یقین نہیں کیا کہ یہ کیا رہی ہے، یہ ہمارے سے بات گفتگو کر کیا رہی ہے. ہم نے یہ تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے صرف ایک جسٹ جو ہے وہ خالی ثواب کی نیت سے پڑھنا شروع کیا. اور آج دیکھیں، آج جو ہے وہ ہمارے اندر ایک یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ میری اتنی سپیڈ ہے، میں تو اتنی دیر میں پڑھ لیتا ہوں. ہاں جی، 15 دن میں قرآن ختم کر دیا، میں تو اتنی جلدی میں پڑھ لیتا ہوں. اچھا، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ فہم نہیں ہے. اس فہم سے آپ کیا مطلب لیں گے؟ اور دوسرا، یہ فہم بچوں کے اندر، میں جہاں تک میں سمجھاؤں فہم یعنی شعور، اس کو شعور کو یا فہم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کہ کسے والدین کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اساتذہ کرام کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، یا ہمارے علماء کرام کی رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ جبکہ ہماری نوجوان جو نسل ہے وہ تو مولوی کا نام لیتی بھاگ جاتی ہے. اس میں دیکھیں، آپ نے بڑی اچھے اینڈ کے اوپر خود ہی اس بات کو سمرائز کر دیا کہ مولوی کے تو ہم نام سے ہی بھاگ جاتے ہیں. دوسری بات رہ گئی، والدین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے اچھے انسٹیٹیوٹ کے اندر بھیج دیا، اچھے قاری صاحب جو کہ انتہائی فیم رکھتے ہیں ان کے پاس بھیج دیا تو ہماری شاید ذمہ داری پوری ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے والدین کی بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، اور اٹ سیلف جو ہے پرسن ایز اے پرسن ہماری بھی ہے. ہم کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، جی ٹھیک ہے. ہم پھر یہ بھی اعزاز لے رہے ہیں ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم اس چیز کا بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جناب
اس امت کے لیے جو ہے وہ انبیاء نے دعائیں کی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں کہ ہمیں اس امت سے پیدا کر دے. بالکل ایسے ہی. لیکن اللہ نے ہمیں جو ہے، ہمارا تو ہمیں کوئی یاد بھی نہیں پڑتا ہم نے کیا. اللہ رب العزت کا یہ احسان ہوا کہ اس نے ہمیں مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. بالکل ایسی ہے. تو بات تو پہلی تو یہاں آ گئی کہ جو ہے یہ ذمہ داری تو سب کی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا اس طرح سے کہ جب ہم قرآن کو جو ہے وہ صرف ثواب کے لیے نہیں، وہ آپ نے پہلے بات کر دی کہ جو ہے ثواب تو ملے گا، وہ تو ملنا. جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ جو ہے، جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ گفتگو ہو کیا رہی ہے. آپ دیکھیں نا، ہم ایک چھوٹا سا ناول ہے، کوئی بھی ناول اٹھا کے، بالکل، کیا کبھی کسی نے کوئی ناول اس طرح کا پڑھا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کیا بات ہو رہی ہے، اور ہم کہیں یار ہم نے سپیڈ لگائی بھی ہے، ہم نے یہ ناول 4 دفعہ ختم کرنا ہے، 5 دفعہ ختم کرنا ہے، 10 دفعہ ختم کرنا ہے، 20 دفعہ ختم کرنا ہے. جی ایسا تو نہیں ہوتا. اگر ہمیں اس کے ایک پیج کی سمجھ نہ آنا ہے تو ہم بار بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس کو ہم ایسا کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم اس کو جب پڑھیں تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ مالک کائنات کہ جو اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا. بالکل ایسے ہی. وہ اگر اپنے بندوں سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ہم اس چیز کو بالکل ہی نیگلیکٹ کر جاتے ہیں، دھیان ہی نہیں دیتے، صرف ایک یہ ہے کہ بس چل رہے ہیں. اچھا، یہ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اچھا، دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہمیں قرآن تو ہم بڑے پڑھتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا تفسیر کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم بھاگتے ہیں اس سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہم انٹرسٹ نہیں لیتے. میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا قرآن پاک میں انٹرسٹ کیسے لیں؟ لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن کہ کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے نا، تو نیکی کے کام میں ہمیشہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا، شیطان ہمیں روکے گا، کیونکہ وہ اچھی چیز کرنے سے ہمیشہ آپ کو روکے گا. تو ہم ایسا وہ کون سا عمل کریں کہ جس سے ہمارے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ ہاں یار میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. دیکھیں، میں اس میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات، یہ انسانی فطرت ہے. آپ جیسے یہ ایک فطرت ہے نا کہ نیکی کا کام کریں تو شیطان روکے گا، تو یہ بھی ایک فطرت ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کر دیں نا، جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، انٹرسٹ آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. جب ہم قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں گے اور ہم دیکھیں گے، جب اس کے اندر پڑھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے اللہ رب العزت نے گفتگو کی فرشتوں سے کہ میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنا ہے، اور وہاں پہ کیا کیا ہوا، اور وہ کس طرح سے شیطان کیا تھا، کیا سے کیا بن گیا. ٹھیک ہے. اصحاب کہف کیا تھے، کیسے چلے گئے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا. تو یہ اٹ سیلف آپ اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، ٹھیک اللہ کا کلام تو ہے، لیکن اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اتنی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. تو آپ اس فیکٹر کو کیسے نیگلیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرسٹنگ سٹوریز ہمارا انٹرسٹ ادھر ڈیولپ نہیں کریں. بالکل آپ نے بالکل ایک صرف خود سے مزے کہ جو ہے وہ اسی کے اندر، اگر میں زیادہ اس بات کو اپنی کو پھیلاؤں نہ بلکہ سمرائز ہی کروں کہ سورہ کہف میں کا ذکر آیا تو اسی کے اندر آپ ذوالقرنین کا وہ دیکھ لیں کہ واقعہ کہ کیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں اور توڑتے جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ کیا کشتی کی توڑی، یہ دیوار کیوں بنا دی. کہ اس کے اندر جب وہ پڑھیں گے تو کیا ایک انٹرسٹ نہیں آئے گا کہ یار یہ کس طرح سے یہ کام ہو رہے ہیں، اور میرے مالک کیا ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے بڑی پیاری خوبصورت سی. میں نے قرآن پاک میں ترجمے کے ساتھ یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک نا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے، اللہ نے مسلمان کا لفظ اسپیسیفکلی نہیں یوز کیا، اللہ نے استعمال کیا کہ انسانوں کے لیے، یعنی کہ کوئی بھی انسان ہو وہ اگر اس کو پڑھے گا تو یقیناً اس کو ہدایت ملے گی. تو ہم اس نیت سے کیوں نہیں پڑھتے کہ ہمیں ہدایت چاہیے، یا ہم ہدایت سے دور کیوں ہیں؟ دیکھیں، میں اول میں تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم پڑھتے جس طرح سے پڑھتے ہیں اس طرح تو ہم مطلب بلینس ٹائم بھی پڑھ لیں تو شاید وہ نہ آئے. ہاں جی. دوسری جہاں پہ بات آئی، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں ہے کہ وہ شخص کا، وہ جو ہے وہ تھا اپنا جیولوجیکل انجینئر تھا جو یہ زمین کا جو ہے وہ سارا جانتے ہیں. تو جب اس نے جو ہے وہ ایک دن ایسے ہی وہ قرآن کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ہم سمجھتے ہیں شاید گورے نہیں پڑھتے، گورے قرآن پڑھتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں اور وہ ہمارے سے زیادہ سمجھ کے پڑھتے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ یہ بھی سٹوری پڑھی تھی، واللہ عالم یہ کتنی سچی ہے، کہ جب انہوں نے جو ہے گوروں نے چاند کے اوپر اپنا مشن فرسٹ ٹائم بھیجنے کا کوشش کی تو اوزون لیئر بیچ میں آ گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ مسلمان کہتے ہیں سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ تو گئے ہیں لا مکان تک، تو اگر گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی رستہ تو ہے ہی نا. جی بالکل. پھر کوئی رستہ، ہماری طرح انہوں نے یہ بحث نہیں کی کس طرح سے گئے،
بس ریسرچ کیا، انہوں نے ریسرچ کیا جی کہ جی گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی رستہ تو ہے، اور جب انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اوزون لیئر کے اندر سوراخ ہے، بالکل ایسے اور سوراخ ہے تو وہ انہوں نے اپنا مشن بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور وہ سکسیسفل بھی رہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیز کا جو مطلب جو اصل گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے اور ہم دوسری بحثوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ایسے ہی۔ تو جو گورے ہیں، میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو جیولوجیکل کا جو انجینئر تھا یا جو سائنٹسٹ تھا، اس نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی والجبال اوتادا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھونک دیا، بالکل، تو اس نے کہا میری ساری زندگی کی ریسرچ ہے جو کہ یہ 2 لفظوں کی ایک آیت کے اندر سمرائز ہو گئی ہے، اس نے فوری طور پہ سارا کچھ چھوڑ دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اصل میں تو بات پھر اگین وہ پہلے والی پہ چلے گئی کہ جب سمجھ کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ بہت اچھا ایکسپلین کیا شباز صاحب آپ نے۔ تو ایک اور کوسچن میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، میں پوچھنا بھی چاہ رہا تھا، آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم چلی ہوئی ہے، میں نے اسے آبزرو کیا، کل بھی میں ایک شادی میں گیا تھا، میں نے دیکھا تھا وہاں پر بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہیں تو ان کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیا جاتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ رزق بھی، وہ چاول ان کے ہاتھ میں تھے وہ بھی ایسے پھینکتی ہیں۔ مجھے بس یہ بتائیں کہ اسلام میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں لکھا ہے ایسا، اور کیا ایسا کچھ ہوا ہے، یہ کہاں سے آ گئی رسم؟ یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے جو کہ آج کل کی ہمارے معاشرتی طور پہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ویسے تو بہت ساری رسم و رواج ایسی ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، لیکن وہ ہمارے اس میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں اصل میں پتہ کیا، ہم ایک ایسے معاشرے سے نکل کے آئے ہیں، ہم نے اپنا وطن تو لے لیا، ایک تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو رسم و رواج ہیں وہ علاقائی ہوتے ہیں، وہ کسی بھی جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ ان کا علاقے کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ تو ہم بھی کیونکہ ہندو مسلمان اور سکھ معاشرے سے اکٹھے نکل کے، تو سم ٹائم اگر آپ یہ انڈین پنجابی فلمیں دیکھیں تو آپ کو لگے گا شاید یہ ہماری شادی ہو رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم بھی پنجاب کے رہنے والے ہیں، وہ بھی پنجاب کے، کوئی مائیو ہے، اس میں اگین وہ بات آ گئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے اس سے منع ہو جائے۔ اب اس کی یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی جس چیز کی ہمارے لیے رول ماڈل شادی کون سی ہے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، کیا خوبصورت، وہاں پہ اس سے بڑھ کے کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہماری شادیوں میں کیا اس کا کوئی چیز بھی جو ہے وہاں سے ریزیمبلنس آتی ہے کہ جو چیز وہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے تھوڑی میں ایڈ کرنا چاہوں گا شباز صاحب، ہم لاسٹ ٹائم ٹیچرز ہم ڈسکس کر رہے تھے، بڑی خوبصورت بات ذہن میں آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کا رشتہ طے ہوا نا تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ حق مہر میں کیا دو گے، تو حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس وہ ایک زرہ پڑی ہوئی ہے وہ بیچیں، اس کو آپ نے بیچا، اسے اس سے جو پیسے ملے اس کا وہ حق مہر جو بھی پرچیز کیا وہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا نے دیا۔ دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا دوہرا معیار تو یہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہم پوری شادی ایک دوسری طرح پہ ٹرینڈ پہ کر کے، اور اینڈ پہ جب حق مہر کا ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھ دیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم وہ جو ایک رول ماڈل، پھر دوسرا یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہوتی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو میرا ایک تو یہ ہے کہ ہم آج بھی کیونکہ وہ انڈین ڈراموں سے بڑے انسپائر رہتے ہیں، بہت زیادہ، اور آج کل تو پاکستانی ڈرامے بھی پکڑے نہیں جا رہے، وہ بھی ایسے ہی۔ تو اس میں دیکھیں نا، اگر آپ ایک ایز اے شوٹنگ دیکھیں تو بڑا اچھا ویو آتا ہے کہ جب وہ لڑکی چاول یا کوئی اور اناج پیچھے پھینکے گی تو وہ بڑا اچھا جو ہے وہ سین کریٹ ہوگا، بالکل ایسے ہی۔ یا اسی طرح وہ میں نے تو دیکھا وہ تیل شیل بھی گرا کے جو جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پاؤں کے نشان بنتے جائیں گے، بڑا ایک جو ہے وہ ڈرامیٹیکلی جو ہے وہ سین بن جاتا ہے، بات کا سلسلہ کچھ ہے جو ہے وہ، یہ ساری چیزیں جو ہے کچھ تو وہ مخلوط معاشرے سے، کچھ جو ہے ان کے اندر اس طرح کی اٹریکشن آ گئی۔ مطلب اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ہماری شادی میں سوائے ایک اجاب و قبول کے علاوہ تو سنت کے مطابق کیا چیز ہے؟ ایک ولیمہ ہے اور دوسرا یہ قبول ہے۔ ولیمہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ولیمے کا بدترین کھانا وہ ہے جس میں غربا انوائٹ نہ کیا جائے، بالکل بالکل، ہمارے کون سے غریب ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے، بالکل ایسی۔ اچھا، میں نے دیکھا ان ساری رسومات کی وجہ سے نا ایک جو غریب کی بیٹی ہے ان کے لیے بڑے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان رسومات کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ غریب کی بیٹی بھی اسی طریقے سے رخصت ہو سکے جس طریقے سے ایک اسٹینڈرڈائز ایلیٹ کلاس کی بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان رسومات کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو لڑکی کے والدین ہیں وہ بیچارے اتنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ ہی
جو ہے نا गिले शिकवे कर देते हैं, जबकि बेटी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो रहमत है. یہ تو دیکھیں آپ نے خود ہی یہ بات کر دی ہے بڑی اچھی کہ یہ تو اول میں تو بحیثیت معاشرہ بحیثیت قوم ہم سب کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو لڑکے والے بھی جو ہیں بالخصوص آج کل دونوں طرف سے آپ میں نہیں یہ سمجھتا کہ صرف لڑکیوں کو آپ بلیم کریں بلکہ لڑکے کا بھی سیم ہی سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگین بات ڈراموں پہ چلی جائے گی. ہم جو غریب کا لیول دکھا دیتے ہیں ڈرامے میں ویسا امیر کا نہیں ہوتا ہے ایکچوئل میں لائف میں. تو یہ بڑا ایک مسئلہ آ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں. ہمارا ٹاپک قرآن اور ہم تھا, تو بڑی خوبصورت ہماری گفتگو رہی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس حاضری کو قبول کرے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس راستے پہ چلائے جس راستے پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, اس راستے پہ چلائے جس راستے پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن پاک پر من و ان عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف قرآن پاک پڑھنے کی بلکہ ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرا اور آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کلام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.